الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتركنا عليه في الآخرين صدق الله العظيم. حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی والی سنت ہر زمانے میں عمل میں لائی گئی ہے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی نسل میں 10,000 کے قریب انبیاء اور رسول آئے. یہ اتنی بڑی تعداد ہمیشہ قربانی کی سنت پر عمل کرتی رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت ابراہیم ہی کی نسل میں سے ہیں، آپ نے بھی اس سنت پر عمل کیا. چنانچہ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ کے پورے 10 سالوں میں ہر سال آپ نے قربانی کی، اور آپ کا معمول 2 قربانی کا تھا. چنانچہ آپ نے ایک قربانی اپنی طرف سے کی اور ایک قربانی امت کی طرف سے کی. امت کی طرف سے کی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب امت کی ذمہ داری ختم ہو گئی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اجر و ثواب میں ساری امت کو شریک فرمایا. آپ کے آخری حج میں آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے. 63 اونٹ آپ نے خود اپنے دست مبارک سے ذبح کیے اور باقی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا کہ تم اس کو ذبح کر لو. علماء نے یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ آپ کی عمر بھی 63 سال ہوئی ہے، 63. تو گویا آپ نے اپنے ہر سال کے بدلے میں ایک اونٹ کو ذبح کیا. یہ سنت اس امت میں بھی الحمدللہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی جب تک مسلمان اس دنیا میں رہیں گے. نظریات تو الگ الگ آتے رہیں گے. کوئی کہے گا قربانی کی کیا ضرورت ہے، کوئی کہے گا لاجیکلی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، کوئی اور بھی اپنی رائے پیش کرے گا. اس میں وہ ہمدرد بھی ہو سکتا ہے اور شریر بھی ہو سکتا ہے، فتنہ پرور بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس طرح کی تمام نظریات اور تمام مسالے اور حکمتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جس زمانے میں حضور قربانی کر رہے تھے اس میں غربت بہت زیادہ تھی بنسبت آج کے. وہاں پر اس مصلحت کو قابل اعتنا، قابل توجہ نہیں سمجھا گیا کہ قربانی مت کرو، اپنے پیسوں کو ضائع مت کرو، غریبوں میں تقسیم کرو. تو دنیا میں اس طرح کے نظریات آتے رہیں گے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، حضرات صحابہ کا عمل اور ائمہ اربعہ، ائمہ مجتہدین نے
قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جو فیصلہ کر دیا، جمہور علماء جس کے قائل ہیں وہی دین اور شریعت ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی آدمی جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی نہ کرے اور اتنی رقم صدقہ کر دے کہ بھئی میں 25,000 روپے کا بکرا لانے والا تھا، لیکن میں یہ 25,000 بجائے بکرے کی قربانی کر کے صدقہ کروں گا، تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی، اس پر وجوب باقی رہے گا، وہ گنہگار ہوگا۔ صدقے کا ثواب ملے گا، صدقے کا ثواب نہیں ملے گا ایسا نہیں۔ تو عمل تو بہرحال کرنا پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اتنا بیان کیا کہ فرمایا کہ جس میں استطاعت ہے قربانی کرنے کی، اس پر واجب ہے، وہ صاحب نصاب ہے، لیکن اس کے بعد اس نے قربانی نہیں کیا تو فلا یقربن مصلانا، وہ اب نماز پڑھنے کے لیے ہماری عیدگاہ میں ہرگز نہ آئے۔ لوگوں کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر کسی کو صدقہ کرنا ہے اور واقعتاً مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد محتاج صدقہ بھی ہے، تو اس کی آسان سی شکل ہے کہ وہ ایک حصہ لے کر اپنے قربانی کے وجوب کو ادا کر دے۔ 1500 میں بھی آتا ہے، 2000 میں بھی آتا ہے، 2200 میں بھی آتا ہے، اور وہ جو 30,000 40,000 50,000 کا بکرا خریدنے والا تھا، باقی رقم جو ہے غریبوں پر صدقہ کر دے۔ تو اپنا وجوب تو ادا کرنا پڑے گا، اپنی عبادت تو ادا کرنی پڑے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قربانی کی اہمیت کتنا ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ آپ جب حدیث کی کتاب اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول نے باقاعدہ مسائل بیان کیے ہیں، کس کے اوپر قربانی واجب ہوگی، جانور کن کن کی قربانی ہو سکتی ہے، کن کن کی نہیں ہو سکتی ہے، کون سے وہ عیب ہیں جن کی وجہ سے جانوروں کی قربانی معتبر نہیں ہوگی، اور قربانی کرتے وقت ان جانوروں کے بارے میں آپ کو کیا کیا خیال رکھنا ہے۔ ان ساری چیزوں کی تفصیلات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے۔ میں آج آپ کے سامنے کچھ مسائل ہی رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ مسائل دین کی بنیاد ہیں۔ مسائل کی معلومات ہوگی تو عمل صحیح ہوگا، اور عمل صحیح ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کے یہاں مقبول بھی ہوگا۔ مسائل کا علم نہیں ہوگا تو بہت ممکن ہے کہ عمل صحیح نہ ہو، اور ہم یہ سمجھتے رہیں کہ ہمارا عمل بڑا اچھا ہے، بڑا صحیح ہے، لیکن وہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات کہی ہے کہ بہت سے وہ لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا عمل کیا، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، لیکن وہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوتا۔ اس کی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے، اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مسائل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے عمل ہی صحیح نہیں ہوا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص بہت اچھی طریقے سے وضو کرے، نہا دھو کر نماز پڑھنے کے لیے آئے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز میں داخل ہونے کے لیے تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے۔ اب اس نے لوگوں کو دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر باندھ لیا، زبان سے تکبیر تحریمہ کہا ہی نہیں۔ امام صاحب تو آگے تھے ہی، باقی تو ساری ذمہ داری امام صاحب ادا کرنے ہی والے ہیں، ہم کو کیا کرنا ہے، صرف کھڑے رہنا ہے۔ لیکن پیچھے والے کے لیے صرف ایک ہی عمل ہے جس کو کرنا ہے، اور وہ ہے اللہ اکبر کہہ کر، تکبیر تحریمہ کہہ کر نیت باندھنا ہے۔ اس نے وہی نہیں کیا، اور باقاعدہ خلوص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پوری نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھی۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے گا کہ بھائی ان کی نماز ہوئی، تو آپ کیا کہوں گے؟ بھائی ان کی نماز تو ہوئی نہیں، اس لیے کہ ان کی انٹری ہی صحیح نہیں ہوئی نماز میں۔
تو مسئلے کا علم جو ہے اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی فضیلت بہت بیان کی جو مسائل کا علم رکھتے ہیں، جو مسائل کے ماہر ہیں. آپ نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک مسئلے کا ماہر، چھوٹے موٹے مسئلے جاننے والوں کے لیے یہ نہیں ہے، جو مسئلے کا، مسائل کا، دین اور شریعت کے احکام کا جاننے والا اور ماہر ہو، جس کو فقیہ کہا جاتا ہے، وہ 1000 عبادت گزار لوگوں پر بھاری ہے. ترجمہ یہ ہوگا، یعنی ایک طرف 1000 عبادت گزار، تہجد گزار، قرآن کی تلاوت کرنے والے، ذکر و اذکار کرنے والے اور دین کی محنت کرنے والے، جن کو عابد کہا جاتا ہے. ایک طرف 1000 وہ لوگ ہوں اور ایک طرف یہ ایک فقیہ ہو جو مسائل کا جاننے والا ہے، دین کا علم رکھنے والا ہے، باریکیاں جاننے والا ہے، حلال اور حرام کے احکام جاننے والا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ ایک جو ہے ان 1000 کے اوپر بھاری ہے. اس کی اپنی الگ تفصیل ہے، لیکن بتانا مقصد یہ ہے کہ مسائل کا علم بہت ضروری ہے. قربانی کا وجوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس مسلمان بالغ مقیم شخص پر، اس لیے کہ مسافر پر قربانی نہیں ہوتی. ایک آدمی اس وقت مثال کے طور پر کسی جگہ پر سفر پر گیا ہوا ہے، کروڑ پتی، لیکن ہے سفر میں، تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. کر لے ایک الگ بات ہے، لیکن واجب نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر بہت سارے لوگ حج پہ گئے، اب یہاں سے اگر وہ ڈائریکٹ مکہ پہنچے اور مکہ میں، اس کے بعد مینا میں، اس کے بعد عرفہ میں، اس کے بعد مزدلفہ میں، پھر واپس مینا میں، اور پھر مینا سے واپس اگر عزیزیہ ہے تو عزیزیہ یا پھر مکہ، یعنی مدینہ جانے سے پہلے، یعنی مدینہ جانے سے پہلے اگر وہ اتنے ایام ہندوستان سے جانے کے بعد، اگر وہ اتنے ایام پورا مدینہ جانے سے پہلے تک اگر 15 دن سے کم رہنے والا ہے، اگر 15 دن سے کم رہنے والا ہے، مکہ، مینا، عرفہ، مزدلفہ، پھر مینا، پھر واپس مکہ، پھر جائے گا مدینہ. تو کچھ لوگ شارٹ ٹرم پر جاتے ہیں، 20 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، کچھ بزنس ویزا کے حساب سے جاتے ہیں، کچھ اپنے نوکری کے حساب سے جاتے ہیں. اگر یہ 15 دن سے کم وہاں رہنے والے ہیں تو وہ مسافر ہیں. وہ کیا ہیں؟ مسافر. ان پر وہاں کی قربانی جو حج کی وہ تو آئے گی، وہ تو دم شکر ہے. جیسے کسی نے تمتع کیا، کسی نے قران کیا، تو وہ قران اور تمتع کا قربانی تو آئے گی، لیکن جو یہاں کی قربانی ہے، جس کو ہم بقرعید کی قربانی کہتے ہیں، مسافر ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر لاگو نہیں ہوگی. اور اگر وہ وہاں پر 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے والا ہے، جیسے کہ اکثر حاجی رہتے ہیں کہ تقریباً 30 دن ان کا مکہ میں جاتا ہے اور بقیہ 8 سے 10 دن جو جاتا ہے وہ مدینہ میں جاتا ہے. تو چونکہ یہ اب مقیم ہو گئے وہاں پر، اس لیے ان پر وہاں کی قربانی حج کی بھی آئے گی اور یہاں کی بقرعید کی قربانی بھی واجب ہوگی. تو اس کا مقیم ہونا بھی ضروری ہے. مسلمان بالغ، اس سے پتہ چلا جو نابالغ بچے ہوتے ہیں ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی، چاہے ان کے پاس مال کتنا ہی کیوں نہ ہو. لیکن اگر ان کی طرف سے کوئی قربانی کرنا چاہے نفل، تو ان کی طرف سے نفل قربانی ہو سکتی ہے، اور مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اور صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب ہو یعنی اتنا اس کے پاس مالی حیثیت ہو جو 52.5 تولہ چاندی، جو آج کی تاریخ میں 612 گرام 35 ملی گرام چاندی ہوتی ہے، جو آج کے ریٹ کے حساب سے تقریباً 50,000 کے قریب پہنچتی ہے. ابھی ریٹ بڑھ گیا ہے نا. اگر کسی کے پاس اتنا سونا، چاندی، پیسے، تجارت کرتا ہے تو تجارت کا سامان، اور اس کے علاوہ ایک چیز اور کہ اس کی اپنی ضرورت سے زائد، اس کی اپنی
حاجت اصلیہ اور ضرورت سے زائد سامان ہے جو اس کے یوز میں نہیں آتا، پڑا ہوا ہے، قیمتی ہے، اس کو بھی اگر اس کے اندر شامل کیا جائے تو 4-5 چیزیں مل کر اگر چاندی کے نصاب کے بقدر پہنچ جاتا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اس میں بڑی باریکیاں ہیں مسائل کے اعتبار سے، اور اس کو سمجھنا ایک حساب سے بہت ضروری بھی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے اندر صاحب نصاب ہونا الگ ہے اور قربانی کا نصاب الگ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کا اپنا ایک گھر ہے جس میں وہ رہتا ہے، اور دوسرا ایک گھر اس نے کرائے پر دیا ہے۔ یہ گھر بھی ماشاءاللہ 1.5-2 کروڑ کا ہے، دوسرا گھر بھی 50 لاکھ کروڑ کا ہے۔ تو زکوٰۃ کے اندر اس شخص پر اس دوسرے فلیٹ پر زکوٰۃ نہیں آتی جو کرائے پر چڑھا ہوا ہے، لیکن قربانی کے اندر وہ چونکہ ایکسٹرا ہے جو تمہارے لیے نفع کا ایک ذریعہ ہے، تو اس کو سامنے رکھ کر قربانی اس پر واجب ہوگی۔ تو بہت ساری باریکیاں ہیں، بہرحال یہ ساری چیزیں ملا کر اگر اس کے پاس نصاب کے بقدر مال بن گیا تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے اور اس کو قربانی دینا ضروری ہے۔ جتنے افراد کے اوپر قربانی واجب ہوگی سب کے اوپر قربانی ہے۔ ایک گھر میں مثال کے طور پر 4-5 لوگ ہیں، ماشاءاللہ باپ جو ہے وہ بھی صاحب نصاب ہے، ماں کے پاس بھی سونا زیور پیسے ہیں وہ بھی صاحب نصاب ہے، اور 2-3 بیٹے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی کماتے ہیں، ان کے پاس بھی بینک میں اتنا پیسہ ہے کہ نصاب کے بقدر ہے۔ بیٹی بھی ماشاءاللہ ہے، گھر میں ہی بیٹھتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی باپ ماں نے بہت کچھ بنا کے اس کو پہنا دیا، دے دیا ہے، وہ بھی صاحب نصاب ہے۔ تو احادیث کے پیش نظر علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہر ایک کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اس سے پہلے میں 1-2 دفعہ اور بھی یہ وضاحت کر چکا ہوں کہ ایک حدیث جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کی جاتی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے زمانے میں تو ایک ہی کرتا تھا جو پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جاتا تھا۔ اس کا وہ مطلب جو ہے نا سمجھا نہیں گیا۔ اس کا جو مطلب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ سارے لوگوں کی طرف سے جو گھر کا بڑا ہے وہ ایک کر دے، یہ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو جو صاحب نصاب ہوگا اس کے اوپر قربانی آئے گی۔ تو جب 2 حدیثیں ٹکراتی ہے تو دونوں حدیث کے محمل کو اس سے کیا مراد لیا گیا ہے الگ الگ سمجھنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر حدیث سے مراد یہ نہیں ہے کہ سب کی طرف سے قربانی ایک بڑے نے کر دیا، یہاں پر مراد یہ، ویسے بھی وہ غربت کا زمانہ تھا کہ کرتا تو جو ایک بڑا تھا وہ سب کو اپنے ثواب میں شامل کر لیتا تھا، یہ ہے اس کی مراد۔ اس وجہ سے جتنے کے اوپر جو ہے جو صاحب نصاب ہوں گے ان سب کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کے 3 دن ہیں، آپ کو 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ اور 12ویں تاریخ کی مغرب سے پہلے تک قربانی کر لینا ہے۔ قربانی کے جانور اس کو بھی شریعت نے متعین کر دیا ہے۔ اونٹ، گائے، بیل، بھینس یہ بڑے جانور کہلاتے ہیں، اور ان کے اندر 7 حصے ہو سکتے ہیں، 9 حصے یا 11 حصے نہیں ہو سکتے، 7 حصے ہی ہو سکتے ہیں۔ اور چھوٹے جانوروں میں بکری ہے، بکرا ہے، مینڈا ہے، دمبا ہے، ان کی قربانی درست ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کی قربانی اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ شریعت نے ان کی عمریں بھی بیان کر دی۔ آپ کو بتایا نا میں نے آپ کو کہ کتنی اہمیت ہے اللہ کے رسول کے نزدیک اس عبادت کی، ایک ایک چیز کو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اونٹ 5 سال مکمل کا ہونا چاہیے، گائے، بیل، بھینس، گائے کے تعلق سے فرمایا کہ یہ 2 سال مکمل ہونا چاہیے، اور بکری اور بکرے وغیرہ کے تعلق سے فرمایا کہ 1 سال مکمل ہونا چاہیے۔ اس کے لیے عربی کے اندر لفظ باقاعدہ حدیثوں میں آئے ہیں۔ اسی لیے اگر ہم بکرا لیتے ہیں تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے سال کے تعلق سے
اطمینان کر لے کہ 1 سال مکمل ہے یا نہیں. اب اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ نے خود نے ہی پالا اور اس کی ڈیٹ لکھ لی اور آپ کے سامنے اس کا سال مکمل ہونا یقینی طور پر پتہ چل رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، چاہے اس کے دانت آئے ہو یا نہ، اس لیے کہ دانت اصل نہیں ہے، اصل سال ہے. تو ممکن ہے کہ کوئی جانور ایسا ہو جس کا دانت نہ ہو لیکن اس کا سال مکمل ہو. جیسے بعض بچے ہوتے ہیں 3 سال تک دانت ہی نہیں آتے، تو کیا اس کو آپ کہیں گے 1 سال کا بھی نہیں ہے؟ نہیں، عمر تو جو ہے وہ ڈیٹ اور تاریخ سے ہوگی. لیکن عام طور پر چونکہ عمروں کا پتہ نہیں ہوتا تو شریعت نے اس کے لیے دانت کو معیار قرار دے دیا کہ اس کا دانت دیکھو اور دانت سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سال بھر کا ہے. تو 1 سال کا جانور مکمل ہو یا اس سے زیادہ کا ہو، اور گائے وغیرہ کے اندر، بیل کے اندر جو ہے 2 سال مکمل ہونا چاہیے. اس میں اگر عمر کم ہوئی تو نہیں چلے گا، سوائے دمبا اور بھیڑ کے. دمبا اور بھیڑ کے کہ اگر یہ 6 مہینے کا ہے لیکن صحت مند ہے، تندرست ہے، 1 سال کا لگتا ہے، اتنا تندرست ہے کہ 1 سال کا لگتا ہے، تو ایسی شکل میں اس کی قربانی کی اجازت ہے، تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی. اس کا ایک استثناء آپ سمجھیے، ایکسیپشن سمجھیے، یہ ہے دمبے اور بھیڑ کے. باقی بکرے کے اندر کوئی بہت صحت مند بکرا ہے 6-8 مہینے کا تو وہ چلے گا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک چیز کی ہم کو تاکید کی کہ یہ جانور عیب سے پاک ہونا چاہیے. اگر اس میں عیب ہے تو ایسا عیب دار جانور قربانی کے اندر معتبر نہیں ہوگا. اور عیب کی پوری تفصیلات بیان کی. میں آپ کو مختصراً بتا دوں. سر سے آپ چلیے، سینگ جو ہے، بغیر سینگ کا جانور چلے گا، ٹوٹی ہوئی سینگ کا چلے گا. اور وہ جانور جس کے سینگ جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں، اس طرح سے اس کو زخم لگا کہ سینگ جڑ سے اکھڑ گئے اور جو ہے وہ اندر کا چیز نظر آنے لگی، تو ایسی شکل میں ایسے ٹوٹے ہوئے جڑ سے اکھڑے ہوئے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی. نظر سے 1/3 نظر کام نہیں کر رہی ہے، قربانی درست نہیں ہوگی. کان کٹا ہوا ہے 1/3 یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہے. البتہ کان کے اندر آپ نے دیکھا تو چیری لگی ہوئی ہوتی، کان کو 2 شیپ میں لوگ بیچ میں سے کاٹ دیتے ہیں، اس کا مسئلہ نہیں ہے، وہ قربانی میں چلے گا، وہ عیب نہیں ہے. اسی طریقے سے دم، وہ اگر 1/3 یا اس سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر جانور لنگڑاتا ہے چلتے ہوئے، تو اگر وہ اس طرح سے لنگڑاتا ہے کہ چلتے ہوئے وہ پیر کو زمین پر رکھتا ہی نہیں ہے، تو ایسی شکل میں ویسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے. اس کا چاہیے کہ جلد از جلد علاج کرائیں اور اتنا اس کو درست کر دیں کہ چلتے ہوئے کم سے کم وہ پیر کو رکھے، تو ایسی شکل میں اس کی قربانی درست ہوگی، ورنہ قربانی درست نہیں ہوگی. اسی طریقے سے جو جانور خنثی ہے، خنثی ہے یعنی جس میں نر کی بھی علامتیں ہیں اور مادہ کی بھی علامتیں ہیں، اس کا جو ہے اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے. ہاں البتہ اگر بانج بکری ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، بکریوں کی قربانی بھی درست ہے. اور اسی طریقے سے خصی جانور کی قربانی بھی نہ صرف درست بلکہ علماء نے افضل لکھا ہے. یہ عیب نہیں ہے، حدیثوں میں باقاعدہ یہ لفظ موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے 2 ایسے جانور جو چت کبڑے کلر کے تھے، موجوعین، جو خصی تھے، ان کی قربانی کی. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ خصی جانور کی قربانی افضل ہے. بوکڑ جانور، جس کو اپنے یہاں پہ بوکڑ بولا جاتا ہے، الگ الگ نام اس کے ہیں، اس کی قربانی بھی درست ہے. البتہ وہ جانور جو غلاظتیں کھاتا ہے، گندگی کھاتا ہے، اتنا اس میں ملوث رہتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کے اندر سے بدبو آتی ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسے جانور کو چاہیے
کہ کچھ دنوں تک باندھ کر رکھیں اور خالص اس کو اناج والی جو اور پتے وغیرہ ہے وہ کھلائیں تاکہ اس کی وہ بدبو والی چیز ختم ہو جائے. ان کے دنوں کو بھی لکھا ہے کہ اونٹ ہے تو 40 دن باندھو، گائے وغیرہ وہ ایج والے ہیں تو ان کو 20 دن باندھو، اور بکرے وغیرہ ہیں تو ان کو 10 دن باندھو، اور اس طرح سے رکھو. تو بہرحال اس کی قربانی بھی درست ہے. اب مسئلہ آتا ہے ذبح کرنے کا. تو ذبح کرنے والا کا مسلمان ہونا تو ضروری ہے، بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرنا ضروری ہے. انی وجہت اگر کسی کو یاد ہے تو وہ پڑھ لے، اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کرے. اور ذبح کے اندر مسنون طریقہ یہ ہے کہ جانور اور ذبح کرنے والا دونوں وہ قبلہ رخ ہو. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو دائیں پہلو پر لیٹائیں، رائٹ پہلو پر لیٹائیں، اور ذبح کرنے والا ایک پیر اس کے اوپر رکھے اور سارے لوگ اس کو اچھی طریقے سے پکڑیں، اور یہ حلق اور یہ لبا جو ہے اس بیچ میں جو ہے ذبح کرنا ہے. 4 رگیں ہوتی ہیں، ایک کھانے کی ہوتی ہے، ایک سانس کی ہوتی ہے، 2 خون کی ہوتی ہے. اس میں سے کم 3 کٹنا ضروری ہے. اس طریقے سے کاٹیں کہ پوری طریقے سے وہ کٹ جائے اور خون پوری طریقے سے بہہ جائے. ذبح کا اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ناپاک خون جسم میں گھومتا ہے وہ پوری طریقے سے کیا ہو جائے، نکل جائے. اس طرح سے نہ کاٹے کہ گردن ہی الگ ہو جائے، کیونکہ پیچھے جو ہے وہ حرام مغز ایک نس ہوتی ہے، وہاں تک لے جانا یہ منع ہے، اس سے کراہت آ جاتی ہے. تو ذبح کرنا ہے تو اس بیچ میں اس طریقے سے کرنا ہے. جانور بھی حص رکھتے ہیں، وہ بھی بہرحال جو ہے جان رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت لحاظ رکھنے کہا کہ بھئی ان کا بھی خیال رکھو. انہی کے سامنے دوسرے کو لا کے کھڑا کر دیا اور ایک لائن لگایا ہوا ہے. یہ تو سب جانور قسم کے کسائی تو آتے ہیں یہاں پر، کوئی بہت متشرع اور کوئی بہت دیندار اور پاکیزہ لوگ تو ہوتے نہیں، معافی چاہتا ہوں کیونکہ جو دیکھتا ہوں وہ بتا رہا ہوں. بس وہ کھینچ کے لا رہے اور ہم بھی کھینچ کے بھیجے. اس سے اللہ کے رسول نے سختی سے منع کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس جانور کے سامنے چھری بھی تیز مت کرو. آپ کے سامنے کوئی چھری تیز کرے گا کہ اسی سے کاٹنا ہے تو کیا حال ہوگا؟ وہ بھی تو حص رکھنے والے. اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے نہ اس کی گردن الگ کی جائے. آپ لوگ کو اس کو خاص دھیان دینا ہے جو یہاں کے ذمہ دار لوگ ہیں. نہ اس کو الگ کرنا ہے اور نہ اس کے چمڑے کو نکالنا ہے. جب وہ ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد اس کی گردن بھی الگ کی جائے اور اس کے چمڑے کو بھی الگ کیا جائے. ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے وہ قربانی کرنا ہے. اور جو ہے وہ یہ جو خون ہے قربانی والا وہ بھی ناپاک ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ قربانی ہے تو اس کا خون پاک ہے، خون تو ناپاک ہی ہے. تو وہ ناپاکی پاکی کا خیال بھی رکھنا ہے کہ بھائی مسجد بھی ملوث نہ ہو، اور آپ لوگ بھی پھر ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو وہی گندے کپڑے کے ساتھ نہ نہا دھو کے صاف ستھرے آئیں. اور وہ ساری چیزیں جیسے ابھی یہاں پہ مینگنیاں گری ہوئی ہیں، ابھی وہاں کی ساری مینگنیاں ہماری مسجد میں آئے گی. تو ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ مسجد تو سب کی ہے، سب کو نماز پڑھنا ہے، کہ بھائی ناپاکی سے مسجد کو ملوث ہونے سے جو ہے وہ بچائیں. اور گوشت کے تعلق سے شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ بھائی خود بھی کھائیں اور رشتہ داروں اور غریبوں دوسرے حاجت مندوں کو بھی اس میں جو ہے وہ شریک کریں. اور کھال کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ کھال یا تو خود استعمال کرے یا اس کو بیچ کر اس کے رقم کو کیا کر دیں، صدقہ کر دیں. خود بھی اپنی طرف سے انسان قربانی کر سکتا ہے اور دوسروں کے ایصال ثواب کے لیے بھی کر سکتا ہے، زندوں کی طرف سے بھی کر سکتا ہے، مردوں کی طرف سے بھی کر سکتا ہے، ایک بہت سارے لوگوں کی طرف سے بھی کر سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے ارادہ کیا چلو میں میرے پورے خاندان والوں کی طرف سے ایک بکرے کی قربانی کرتا ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، سب کو ثواب ملے گا. ملکیت اس جانور کی، اس گوشت کی آپ کی ہوگی، ثواب جتنوں کی آپ نیت کریں گے ان کو ملے گا. ملکیت آپ کی ہوگی کا مطلب آپ کھا سکتے ہیں، سب کچھ آپ کا ہے. اور بہت سارے لوگ مل کے، جیسے مثال کے طور پر آپ لوگ 4 سے 8 دوست مل کے کہ چلو اپن سب پیسے مل کر ایک بکرا جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے ہیں مثال کے طور پر، یا فلاں صاحب کی طرف سے کرتے ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے.
یہ ساری شکلیں جائز ہیں۔ بڑوں کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، 7 سے کم تو ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ بس اس کا خیال بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی بڑے میں حصہ لیں ان کی کمائی حلال ہونا چاہیے۔ اگر کسی ایک حرام کمائی والے کے اس میں شرکت ہو گئی تو اس کا تو ویسے بھی نہیں ہونے والا ہے، وہ باقی سارے 6 لوگوں کو بھی کیا کر دے گا؟ ضائع کر دے گا۔ تو اس کا بھی بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ بھی قربانی آنے والی ہے، تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے قربانی کریں۔ اب اگر کسی کے اوپر قربانی واجب تھی لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں کر پایا، علم نہیں تھا نہیں کر پایا، یا جو ہے وہ غفلت میں رہ گیا، تو ایسی شکل میں واجب تو واجب اس کے ذمہ رہ گیا۔ اب اس کو چاہیے کہ قربانی کے دنوں کے بعد میں ایک درمیانی درجے کے بکرے کی قیمت کو صدقہ کرے۔ ایک درمیانی درجے کے بکرے کی قیمت کو صدقہ کرے۔ ابھی تو قربانی جا رہے تو 25 40 50 ہزار کا لا رہے ہیں، درمیانی درجے کا جو ہے وہ 15-20 ہزار میں شاید آ جاتا ہوگا، تو پھر اتنی رقم غریبوں کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ کسی نے بکرا لایا لیکن کسی وجہ سے قربانی نہیں کر پایا تو اب وہ پورا کے پورا بکرا ہی غریبوں کو صدقہ کرنا، اس میں سے کھا نہیں سکتے۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں۔ کبھی کبھی بکرا گم بھی جاتا ہے تو بچے لوگ لے کے گھومے تھے، بکرا جو ہے بھاگ گیا، تو جو صاحب نصاب ہے اس کو تو بھائی قربانی کرنا ہے، یہ بول کے نہیں چلے گا کہ میں تو 50 ہزار کا بکرا لایا تھا وہ تو بھاگ گیا۔ نہیں بھائی، آپ کو کرنا پڑے گا، بکرا دوسرا لے کے آؤ یا حصہ لے لو۔ اب اگر بکرا واپس آ گیا، پکڑ میں آ گیا، تو آپ کو لینے کی ضرورت نہیں، اسی کو کر دیجئے۔ اور آپ نے اور ایک خرید لیا تھا تو وہ دونوں واجب نہیں ہوں گے، ایک ہی کرنا ہے، جس کو کرنا ہے وہ آپ کر لو، دوسرا بیچ دو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں، اگر کسی کے ساتھ کوئی پیش آئے تو اپنے معتبر علماء مفتیان سے معلوم کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک اعلان ہے، اپنے یہاں پر انشاءاللہ عید کی ایک ہی نماز ہوگی اور اس کا وقت رہے گا 6:35، 6:35 انشاءاللہ، جماعت ایک ہی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔